دودھ دینے والی بھینس کی لات برداشت کرنا پڑتی ہے۔ یہ ایک اردو محاورہ ہے، لیکن اس کے اندر بہت دانشمندی اور یہ جملہ تجربوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ جملہ ہمیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے کہ جس چیز یا انسان سے ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا ہو، اس کے کچھ نقصانات کو یا اس کی طرف سے کچھ ملنے والی تکالیف کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، بھینس روز دودھ دیتی ہے، یعنی اپنے مالک کو فائدہ دیتی ہے، لیکن بعض اوقات وہ لات مارتی ہے، یعنی اپنے مالک کو نقصان پہنچاتی ہے۔ لیکن سمجھدار دودھ نکالنے والا جو مالک ہے، وہ بھینس کا فائدہ یعنی اس کا دودھ دیکھ کر اس کی تکلیف کو یعنی اس کی لات کو برداشت کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دودھ کی اہمیت اس کی لات کی اہمیت سے بھی زیادہ ہے۔ اسی مثال کو ہم اپنی زندگی کی مختلف قسم کی مثالوں کے اندر منطبق کر کے بہت ساری چیزوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، کبھی کبھی ماں کی طرف سے اپنی والدہ، سگی والدہ کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے، کبھی اپنے سگے والد کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے، کبھی اپنے خاوند کی طرف سے، کبھی اپنی بیوی کی طرف سے، کبھی اپنے بچوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے ہمیں بہت ساری سخت باتیں سننی پڑتی ہیں اور تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے، اور دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہوتا ہے۔ اس قدر دردناک اور اذیتناک جملے ہمارے بارے میں کہے جاتے ہیں اور ہمیں سننا پڑتا ہے۔ لیکن اگر یہی رشتے آپ کو محبت بھی دے رہے ہیں، عزت بھی دے رہے ہیں، ماں آپ کے لیے قربانی بھی دے رہی ہو، باپ آپ کے لیے قربانی بھی دے رہا ہو، والد آپ کے لیے قربانی بھی دے رہا ہو، والدہ آپ کے لیے قربانی دے رہی ہو، اور بیوی اور خاوند اور اولاد آپ کے لیے اگر قربانی دے رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا، چھوٹے چھوٹے شکوے ہمیں اپنی زندگی کے اندر برداشت کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی ہمارا سب سے بڑا سہارا ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں ان سے نقصان پہنچ رہا ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے، تو ہم ان سے ملنے والے فائدے کی طرف نظر رکھیں، یعنی دودھ کی طرف نظر رکھیں، لات کی طرف ہم نظر نہ رکھیں، اس لیے کہ دودھ کی زیادہ اہمیت ہے، لات کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ اگر صرف لات پر دھیان دیا تو رشتہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر ہم نے دودھ کو پہچانا، نفع کو پہچانا، ان سے ملنے والا جو ہمیں فائدہ ہے اس کو پہچانا، تو یقین کیجئے رشتوں کو نبھانا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نوکری کرتے ہوئے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کبھی باس کی طرف سے، کبھی کولیگ کی طرف سے تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کاروبار کرتے ہوئے آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ان سے حاصل ہونے والے جو فوائد ہیں، جو فائدے ہیں، اگر ان فوائد اور فائدوں کی طرف آپ نظر رکھیں گے تو یہ چھوٹی موٹی جو تکالیف ہیں اور مصائب اور پریشانیاں ہیں، ان سے گزرنا آسان ہو جائے گا، زندگی کی گاڑی چلانا بھی آسان ہو جائے گا، اور اس نقصان کی تلافی کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ڈانٹتے ہیں اور بعض اوقات کبھی مار تک نوبت پہنچ جاتی ہے، لیکن اس وقت کا جو نقصان ہے، اس وقت کی جو لات ہے، اگر اس کو برداشت کر لیا جائے تو مستقبل میں آپ کو دودھ کی صورت میں کامیابی ہی کامیابی نظر آئے گی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بھی بعض اوقات بندوں کے اوپر تکالیف اور پریشانیوں کو اور اسی طریقے سے مصائب کو ڈالا جاتا ہے، لیکن اگر انہی آزمائشوں میں ایمان، صبر، تقوی اور قرب الہی کا دودھ جو چھپا ہوا ہوتا ہے، اگر بندہ اس دودھ کی طرف نظر رکھے، نفع کی طرف نظر رکھے کہ ان مصائب میں مجھے حق تعالی شانہ کا قرب عطا ہوا ہے، ان مصائب اور ان پریشانیوں کے وقت میں مجھے حق تعالی شانہ نے اپنے ساتھ معیت کی اور جڑنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، مصلی پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اگر ان دودھ کی طرف ہم غور و فکر کریں گے، اس نفع کی طرف اور اس پھل کی طرف اگر ہم غور و فکر کریں گے، تو حق تعالی شانہ کی طرف سے بندے کے اوپر جو مصائب اترتے ہیں، جن پریشانیوں کا بندے کو سامنا کرنا پڑتا ہے، ان تکالیف کو برداشت کرنا بھی بندے کے لیے آسان ہو جائے۔ تو یاد رکھیے گا، جو بھینس دودھ دیتی ہے وہ لات بھی مارتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات زندگی میں انسان کو بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، جن میں بظاہر دیکھا جائے تو وقتی طور پر تکلیف نظر آتی ہے، لیکن مستقبل میں، فیوچر میں دیکھا جائے تو نفع ہی نفع نظر آتا ہے۔ بچہ ہے، پڑھتا نہیں ہے، پڑھنا اس پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، کبھی مدرسہ اس پر بوجھ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، کبھی اسکول، کالج اور
यूनिवर्सिटी और लॉ कॉलेज की तालीम और एजुकेशन उसके लिए जो है बोझ उसको महसूस हो रही होती है, लेकिन इस तकलीफ को अगर वो बर्दाश्त करता है तो आगे मुस्तकबिल में उसको दूध यानी फल यानी नफा ही नफा नजर आता है। कभी माल की सूरत में, कभी कामयाबियों की सूरत में, कभी कुल्ली तौर पर इख्तियारात की सूरत में उसे नफा नजर आता है। तो अगर सिर्फ तकलीफ को देखेंगे तो मेरे भाइयों जिंदगी की गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए तकलीफ की तरफ अगर हमने नजर करनी है तो साथ साथ नफे वाले पहलू की तरफ भी हमें देखना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम आज बचपन में, जवानी के अंदर और जो उम्र इस वक्त हमारे पास मौजूद है, जिंदगी के जिस मरहले में आज हम मौजूद हैं, स्किल्स सीख लेते हैं, तो यकीन कीजिए आगे चलकर हमें नफा ही नफा नजर आएगा, हम किसी के मोहताज नहीं होंगे। बाज़ औक़ात सच बोलना इनके इंसान के लिए तकलीफ दा होता है, लेकिन उस सच की वजह से इंसान को मुस्तकबिल में जो वक़ार हासिल होने वाला होता है, जो उसे इज्जत हासिल होने वाली होती है, जो मुआशरे के अंदर उसको मकाम हासिल होने वाला होता है और जो फ्यूचर में उसको मर्तबा हासिल होने वाला होता है, अगर उसकी तरफ वो नजर करे तो सच बोलना भी आसान हो जाता है, सच सीखना भी और सुनना भी आसान हो जाता है। अलगर्ज याद रखिएगा, अगर हम इन फायदा देने वाली चीजों की तरफ गौर व फिक्र करेंगे, तदब्बर व तफक्कुर करेंगे, इन पहलुओं को हम ज्यादा सोचेंगे, मुस्बत चीज की तरफ ज्यादा जाएंगे, मनफी चीज की तरफ हम कम जाएंगे, तो जिंदगी के अंदर सुकून और जिंदगी के अंदर इस्तेहकाम पैदा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तकालीफ को इग्नोर करना सीखें, फवायद को पहचानना सीखें। अगर तकालीफ को इग्नोर करना हमने सीख लिया तो शुक्र करना भी आसान हो जाएगा, और अगर हम फवायद को पहचान गए तो तकालीफ हमें छोटी मालूम होंगी, जिसके बदौलत तकालीफ को बर्दाश्त करना भी आसान हो जाएगा। आज की बातें अगर इस वीडियो के अंदर आपको अगर अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मुस्बत सोच बनाने की तौफीक अता फरमाए।